انتخابی عمل میں حصہ لینا، ووٹ ڈالنا کیا یہ اسلام کے مطابق ٹھیک نہیں ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ جمہوریت، ڈیموکریسی کیا یہ مکمل طور پر حرام ہے؟ ایک بھائی صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب سے سوال پوچھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں ایک جماعت ہے، وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم خلافت کے قیام کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے یہ مکمل طور پر کفر ہے، شرک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا حقیقت میں ایسا ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے، ووٹ ڈالنا ہے، یہ طریقہ کار ہے، یہ اسلام کے مطابق بالکل ناجائز ہے اور شرک ہے؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے، اور آج کل دیکھیں الیکشن بھی ہوا ہے 2024 کا، تقریباً زیادہ تر لوگوں نے ووٹ بھی ڈالا ہے۔ تو یہ لازمی ہے کہ ہم اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس بارے میں معلومات حاصل کر لیں کہ کیا ووٹ ڈالنا یہ اسلام کے مطابق حرام تو نہیں ہے، اور یہ جو جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، جس کا آغاز مغرب سے ہوا ہے، مغرب نے جو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، کیا یہ اسلام کے مطابق حرام ہے یا نہیں؟ تو آئے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ جمہوریت جو اصل مغرب کی ہے، جو مغرب میں پیدا ہوئی، پروان چڑھی اور مغرب ہی میں وہ قائم ہے، وہ کفر ہے، شرک ہے، اور آج کے دور کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا کفر ہے۔ اچھا، اس لیے کہ اس کی بنیاد جو ہے انسانی حاکمیت پر ہے۔ حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ انسان جب حاکم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ نمرود کس معنی میں دعویٰ کرتا تھا خدائی کا؟ کیا وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے دنیا پیدا کی ہے؟ نہیں۔ فرعون کس معنی میں دعویٰ کرتا تھا خدائی کا؟ کیا اس کا خیال یہ تھا کہ اس نے دنیا پیدا کی ہے؟ نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ الیس لی ملک مصر، کیا بادشاہت میری نہیں ہے؟ سارا اختیار میرا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ کفر ہے، شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو شک کرے اس کے ایمان میں شک ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ حاکمیت اللہ کی مان لی جائے، یہ میں نے اصل میں امریکہ کا جو کونسولیٹ ہے یہاں پر، اس کا پولیٹیکل سیکریٹری میرے پاس آیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ بتائیے کہ آپ خلافت جو کہتے ہیں، خلافت کسے کہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا دیکھیے، نظری بحثیں ہم کریں گے اگر تو بات جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی بہت۔ ٹیک یور کانسٹیٹیوشن آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس میں جو بھی پہلی دفعہ ہوتی ہے، یہ اس کا نام یہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا، اس کے بعد 2 جو ہے دفعہ آنی چاہیے کہ sovereignty here belongs to God، یہ دفعہ ہونی چاہیے۔ تیسری دفعہ ہونی چاہیے no legislation can be done here at any level, at the federal level, state level, county level, at any level, repugnant to the book of God and the authentic tradition of his messengers۔ 2 باتیں ہو گئی۔ ہاں۔ نمبر 3، who will decide کہ کوئی چیز ریپگننٹ ہے یا نہیں ہے؟ the judiciary will decide۔ کانسٹیٹیوشن میں جب یہ ہوگا کتاب و سنت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی قانون بناتی ہے کانگریس یا کوئی اور وہ کتاب و سنت کے منافی ہے تو go and knock the door of the judiciary۔ نمبر 4، non-Muslims in this country will be protected minority، they will not be equal citizens۔ لیجسلیشن کے پروسیس میں ان کو ہم ساتھ نہیں ملائیں گے، اس لیے کہ ہماری لیجسلیشن قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے، وہ نہ قرآن کو مانے نہ سنت کو مانے۔ اس کے علاوہ جو ہائیسٹ لیول کی پالیسی میکنگ ہے اس میں بھی ان کو انکارپوریٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اسلامی ریاست اور خلافت کی ہائیسٹ پالیسی کیا ہوگی کہ خلافت کو ایکسپورٹ کیا جائے، دنیا میں پھیلایا جائے، اور کوئی نان مسلم تو اسے پسند نہیں کرے گا، اس کو بہرحال اس کو وہ کسی درجے میں بھی قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اس سے نیچے ملازمتیں ہیں، بزنس ہے، کاروبار ہے، اور وہ چاہیں تو ان پر جبری جو ہے وہ فوج کی ملازمت لازم نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اگر وہ چاہیں تو فوج میں بھی آئے، لیکن ایک خاص رینک سے اوپر نہیں جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور لیکن انہیں آزادی ہوگی، ان کے مذہبی عقیدے کی آزادی، ان کے جو بھی عبادت گاہیں ہوں گی ان کی پروٹیکشن مسجدوں سے بھی زیادہ ہوگی، ان کے فیملی لاز جو ہیں ان کے آزاد علیحدہ ہوں گے، ان کی انہیریٹنس کا معاملہ بھی وہ اپنی مطابق کر سکیں گے، اس میں انہیں مکمل آزادی ہوگی، پرسنل لا جسے کہتے ہیں۔ بس اس کے اندر اب اس کے نیچے آپ پوری جمہوریت کا نقشہ لا سکتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ملٹی پارٹی سسٹم ہو، انتخابات ہوں،
اب ان میں انتخابات کا نظام ہم بنائیں گے کہ کون شخص حصہ لے سکتا ہے کون نہیں لے سکتا. جیسے آج بھی ہمارے ہاں آرٹیکل 62-63 موجود ہیں، لیکن وہ جو ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کا کردار کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو اس کو وہاں پر بیان کیا جائے تاکہ اس کی جو اس کی امیدواری جو ہے اس کا راستہ روکا جا سکے وغیرہ وغیرہ. پھر کیا عمر ہوگی یہ بھی ہم طے کریں گے، لیکن الیکشن ہوں گے اور ملٹی پارٹی سسٹم ہوگا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ ہے، یہ جمہوریت ہے اسلامی جمہوریت، لیکن وہ ہے مطلق جمہوریت جو کفر ہے. یہ اسلام کے تابع جمہوریت ہے، اس میں کوئی حد نہیں. معزز دوستو، ڈاکٹر صاحب نے یہ کلیئر کر دیا کہ جو مطلق جمہوریت ہے، جو مغرب میں بنایا گیا ہے، جو مغرب نے لانچ کیا ہے، یہ بالکل کفر ہے. اور وہ یہ بتا دی کہ اس میں ساری حاکمیت جو ہے، سورنٹی جو ہے، وہ انسان ہی کی ہے. البتہ اگر جمہوریت کی ایسی شکل ہو کہ اس طرز پر ہو، لیکن اس میں رولز ریگولیشن قرآن پاک کے ہو، جس میں حاکمیت اللہ جل شانہ کی ہو، تو اس پر کوئی کفر وغیرہ کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، اور وہ جائز ہے، ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے علاوہ جو ہے اسلامی خلافت پر اور جو طرزی حکومت ہوگی جمہوریت میں اسلام کی، اس پر بھی بات کی. امید ہے آپ کے سوالات کلیئر ہوئے ہوں گے، اور آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو کمنٹ کی شکل میں آپ اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.